نمبر 8 محمد فاروق نارو حضرت فاروق قلندر کے مرید تھے اور عموماً ہر طریقے میں کسی نہ کسی مرید کو دخل تھا۔ شیخ فاروق جو اپنے مرشد کے ہم نام بھی تھے، صاحب وجد و حال تھے، وہ عجیب حالت میں رہا کرتے تھے اور کسی کو ان کے سامنے بولنے کی تاب نہ تھی۔ نمبر 9 درویش محمد اشرف، یہ بھی قلندری مریدوں میں سے تھے۔ ان کی بھی ساری عمر وجد و حال میں بسر ہو گئی۔ جس قدر نظر و نیاز ان کو آتی تھی اپنے سامنے لٹا دیتے تھے۔ ان کا مزار موضع گاڈرا پر گنا لال میں ہے۔ نمبر 10 شیخ غلام نبی مصری، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بزرگ مصر سے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے چچا مولوی محمود مصری سے علم حدیث حاصل کیا۔ اپنے وقت کے برگزیدہ علماء میں سے تھے۔ علم کو سینے میں ہی نہیں رکھا بلکہ خلق خدا کو بہت فائدہ پہنچایا۔ ایک مدت تک حضرت خواجہ شاہ نیاز نقشبندی کے گھر مقیم رہے۔ جب انتقال کیا تو محلہ مرجان پورہ میں دفن ہوئے۔ نمبر 11 بابا نظام الدین، شیخ محمد عرب سہروردی کے بھائی تھے۔ علماء عصر و فضلاء وقت سے استفادہ کیا اور بہت تھوڑے عرصے میں تمام علوم میں کمال حاصل کیا۔ مدت العمر موضع کنگن پر گنا لال میں رہے۔ 1234 ہجری میں وفات پائی۔ ان کی وفات کے بعد ان کو ان کے اپنے شہر لایا گیا اور مقبرہ اسلاف میں دفن کیے گئے۔ نمبر 12 شیخ محمد سخی نمبردار کے بیٹے تھے۔ موضع کامر میں گنا اسلام آباد میں سکونت تھی۔ اگرچہ ناخواندہ محض تھے لیکن بڑے بڑے علماء و فضلاء ان کی صحبت کو فخر و سعادت سمجھتے تھے۔ ایسے مشکل مسائل کا جواب آنے واحد میں دے دیا کرتے تھے کہ علماء و فضلاء کتابیں ہی دیکھتے اور کھولتے رہ جاتے تھے۔ بہت لوگوں نے ان سے فیض پایا۔ نمبر 13 شیخ محمد یحییٰ، شوپیاں ضلع اسلام آباد میں رہتے تھے۔ تحصیل کمالات علمی کے بعد شیخ اشرف کی خدمت میں زانوِ ادب طے کیا۔ ریاضت و مجاہدہ میں کمال حاصل کر کے اللہ کی مخلوق کو فائدہ عظیم پہنچایا۔ دیر تک مرشد کی خدمت میں رہے، پھر وطن کو مراجعت کی جہاں تھوڑے عرصے کے بعد رحلت فرمائی۔ نمبر 14 مخدوم بہاؤالدین صفا پوری، شیخ محمد شریف کی اولاد سے تھے۔ علوم سوری و مانوی میں صاحب کمال تھے۔ ابتدا ہی سے درود و وظائف کا شوق تھا۔ کہتے ہیں کہ جس غرض کے لیے وظیفہ پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ وہ غرض فوراً پوری کر دیتا تھا۔ دست ارادت شیخ محمد اشرف کے آگے پھیلایا۔ ریاضت و عبادت میں شاقہ محنت کی۔ حضرت شیخ کے بعض اصحاب سے بھی مستفیض ہوئے۔ عمر کا بڑا حصہ موضع صفا پورہ میں جھیل مانس بل کے کنارے بسر کیا اور وہیں لوگ حاضر ہوتے رہے۔ نقل ہے کہ سید میر عبدالرشید بیہقی نے مخدوم شاہ صاحب کو دعائے سیفی کے پڑھانے کا وعدہ کیا تھا۔ مخدوم صاحب ان کے گاؤں میں پہنچے۔ وہاں معلوم ہوا کہ سید صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ بہت افسوس کیا، ان کے مزار پر گئے۔ ندا آئی کہ دعائے سیفی پڑھا کرو اور اس کے پڑھنے کے آداب و اشارات بھی بزور روحانیت بتا گئے۔ نمبر 15 درویش نور الدین، شاہ فضل اللہ نوری کے مریدوں اور شیخ عبدالوہاب نوری کے صحبت یافتگان میں سے تھے۔ شاہ نظام الدین قلندر مجذوب بھی ان پر نظر عنایت رکھا کرتے تھے۔ 18 رمضان 1241 ہجری کو انتقال کیا اور سری نگر کے محلہ اسیہ پورہ جوار حسن آباد میں مدفون ہوئے۔ نمبر 16 خواجہ خلیل ترمبو، شیخ محمد اشرف کے ملنے والوں بلکہ ان کے رفقا سے تھے۔ اشغال ظاہری کے ذریعے پیٹ پالتے تھے لیکن شغل باطن میں کوئی فطور، نسبت مادوی کو کوئی ذوف نہ آنے دیتے تھے۔ ساری عمر اوامر و نواہی کے پابند رہے، دنیا بھی رکھی اور دین بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا، اور یہی اسلامی تصوف ہے۔ 25 جمادی الثانی 1242 ہجری میں یہ مصدر حالات عجیبہ وفات پا گئے۔ نمبر 17 ملک جمیل، آپ شوپیاں کے قبیلہ ملکہ کے ایک معزز گھرانے کے فرد تھے۔ صاحب علم و فضل تھے۔ حالات عجیب ان سے ظاہر ہوتے تھے لیکن سب طریقوں کو چھوڑ کر
رہنرانہ طریق اختیار کیا۔ 1242 ہجری میں جبکہ حضرت شیخ بہاؤالدین گنج بخش کا عرس تھا، آپ نے وفات پائی۔ کہتے ہیں کہ یوم وفات سے 3 ماہ پیشتر اپنے مرنے کی خبر دی تھی۔